قسمیں شریعت نے بتا دی۔ کچھ کافر وہ ہیں جو ہمارے سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، بے شک وہ کافر ہیں لیکن پرامن ہیں، نہ ہمارے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، نہ ہماری عزتوں پہ حملے کرتے ہیں، نہ ہمارے خلاف تلواریں اٹھاتے ہیں، نہ سازشیں کرتے ہیں۔ ایسے کافر جو مسلم ریاست کے شہری ہو جائیں، جیسے پاکستان میں کچھ سکھ بھی رہتے ہیں، پاکستان میں کچھ ہندو بھی رہتے ہیں، پاکستان میں چائنا کے نان مسلم بھی رہتے ہیں، پاکستان میں اور کفار بھی رہتے ہیں۔ اس قسم کے کفار، ان کو شریعت کی اصطلاح میں ذمی کہا جاتا ہے۔ وہ مسلمان ریاست کے باقاعدہ شہری بن چکے ہوں، وہ وہاں پرامن طریقے سے رہ رہے ہوں، کسی کے خلاف بغاوت، قتال اور اس طرح کے معاملے نہ کر رہے ہوں۔ دوسرے قسم کے کافر جو باقاعدہ مسلم ریاست کے شہری تو نہ ہوں، لیکن کوئی ایک مسلمان اس کے وہ مہمان بن جائیں یا اس کے جاننے والے ہوں یا اس سے ملنے آئیں۔ مثلا انڈیا کا ایک ہندو ہے اور سابقہ کسی شخص کو جانتا ہے، وہ اس سے ملنے آیا ہے، یا اس کا کوئی رشتہ دار یہاں رہتا ہے اور اس سے ملنے آیا ہے، اور ہماری گورنمنٹ اس کو ویزا دے دیتی ہے، اور ویزے کے اوپر جو ایگریمنٹ ہے بین الاقوامی سطح کا، اس کو پروانہ امن دے دیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔ ایسے کافر کو مستأمن کہا جاتا ہے۔ ایک شخص بھی وہ امن دے سکتا ہے، ایک شخص اس کا مہمان بنا ہے، وہ کہ یہ میرا مہمان ہے، آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تیسری قسم کا کافر کہ نہ وہ مسلم ریاست کا شہری ہے، نہ وہ یہاں رہتا ہے، نہ یہاں ملنے آیا ہے، وہ ایک نان مسلم کنٹری کا باشندہ ہے، غیر مسلم کسی ملک کا باشندہ ہے، لیکن ہمارا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے، جیسے پاکستان کا معاہدہ چائنا کے ساتھ ہے، یا بعض بین الاقوامی معاہدات ہیں۔ اس قسم کے کافر کو معاہد کہا جاتا ہے، جس کے ساتھ کوئی معاہدہ چل رہا ہو۔ تو یہ تین قسم کے کافر، وہ جو ذمی ہو، وہ جو مستامن ہو، وہ جو معاہد ہو، ان تینوں میں سے کسی بھی کافر کی عزت پہ حملہ کرنا، اس کے مال پہ حملہ کرنا، یا کسی قسم کا اسے نقصان پہنچانا کتنا بڑا جرم ہے میں نہیں کہوں گا، میں آپ کو رحمت للعالمین کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ سناؤں گا۔ سنن نبی داؤد کو اٹھائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا، جو کسی عہد والے ایسے کافر سے جس کے ساتھ معاہدہ ہو، جس کو امن دینے کا وعدہ کیا ہو، اس کے اوپر جو شخص ظلم کرتا ہے، اب انتقصہ، یا اس کی کسی قسم کی عزت اور اس کی ناموس پہ حملہ کرتا ہے، یا اس کے اوپر اس کی ذمہ داریوں سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے، یا اس کا کوئی حق چھین لیتا ہے، یہ چار الفاظ آپ نے استعمال کیے، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی تو اس مجھے نہ ماننے والے کافر کے حق میں اور اپنے امتی کے خلاف مدعی میں بن کے آؤں گا، میں اس کو حق لے کے دوں گا۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا دین ہے، ہماری خواہشیں یہاں نہیں چلتی، ہماری مرضیاں نہیں چلتی، اور ہمارے بے شعور اور بے ہنگم جذبات یہاں نہیں چلتے۔ البتہ ایک بات یاد رکھی جائے کہ جس بھی کافر کے ساتھ معاہدہ ہے، اگر وہ کافر اس معاہدے کو توڑ دیتا ہے، اور توڑنے کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ وہ ہمارے پیغمبر کو گالی دے دیتا ہے، قرآن کی توہین کر دیتا ہے، تو اس نے اس معاہدے کو توڑ دیا، پھر ہم بھی اس معاہدے کو توڑ دیں گے، اور پھر اس کی کوئی عزت اور کوئی احترام باقی نہیں رہے گا۔ چوتھی قسم کے کافر، وہ کافر جو برسر پیکار ہیں، جو مسلمانوں کی زمینوں پہ حملے کرتے ہیں،
मुसलमानों की इज्जतों पे हमले करते हैं और जंग कर रहे हैं और बाकायदा फौजी हैं और मुस्लिम रियासत के खिलाफ प्लानिंग्स और मंसूबे बना रहे हैं, जैसा कि इंडिया के वो फौजी जो मजलूम कश्मीरियों पे हमले कर रहे हैं, या इस्राइल के वो फौजी जो मजलूम फिलिस्तीनियों पे हमले कर रहे हैं और हमारी माँ बहनों की इज्जतें लूट रहे हैं, इसका किस्म के काफिर के बारे में अगर कोई अपने दिल में मामूली नरम गोशा भी रखता है तो उसका अल्लाह के पैगंबर के साथ कोई रिश्ता बाकी नहीं रहता है। इन कुफार के बारे में कुरान मजीद ने कहा वलयजिदू फीकुम गिल्ज़ा, ऐसे कुफार के बारे में तुम्हारे दिलों में गैज़ व गज़ब होना चाहिए, ईमान की गैरत होनी चाहिए, जज्बा जिहाद व किताल होना चाहिए। ऐसे कुफार के बारे में जिस शख्स ने ना जिहाद किया ना उसने जिहाद का जज्बा अपने अंदर पैदा किया, जब वो मरेगा तो मुनाफिकत की मौत मर रहा होगा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सब जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। ये पैगंबर तो ऐसा रहमते तो जहां बन के आया है कि ऐसे काफरों से जंग करने को भी आपने अखलाक व आदाब का एक नमूना और एक ज़ाब्ते का पाबंद बना दिया। इन कुफार से लड़ने के लिए भी जब भी आपने किसी काफिले को रवाना किया, पहले उनको बिठा के जंग के आदाब बताए, जंग के उसूल बताए, जंग के ज़ाब्ते बताए। दुनिया क्या जानती थी कि जंग के भी कोई आदाब होते हैं? दुनिया को क्या पता था कि जंग भी उसूलों पे होती है? दुनिया क्या पहचानती थी कि जंग की भी कुछ अखलाकियात होती हैं, जंग की भी कुछ वैल्यूज और कुछ कदरें होती हैं। रहमतुल लिल आलमीन ने आके दुनिया को बताया कि जंग भी हो रही हो फिर भी उसकी अखलाकियात होती हैं। जब भी आपने मुजाहिदीन के काफिले रवाना किए, आपने कहा देखो उग़ज़ू बिस्मिल्लाह, लड़ना है तो अल्लाह की खातिर लड़ना है, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में लड़ना है और उनसे लड़ना है जो मुसलमानों के बागी और उनके साथ किताल और उनके दीन के साथ कुफर कर रहे हैं। ला तक़्तुलू वलीदा, जंग के अंदर भी किसी बच्चे को नहीं मारना है। आदाब बताए, हत्ता के ऐसे आदाब बताए जो रहती दुनिया तक कायम व दायम रहेंगे, क़यामत तक के लिए कायम व दायम रहेंगे और दुनिया वालों को साबित करेंगे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। औरत को नहीं मारना, बच्चे को नहीं मारना, जो अपने किसी इबादत खाने के अंदर अल्लाह अल्लाह करने वाले अल्लाह लोग किस्म के लोग हैं, वो तुम्हारे साथ कोई गरज ही नहीं रखते, उनके ऊपर हमला नहीं करना, दरख्तों को नहीं तोड़ना, आग नहीं लगानी, बिला वजह तबाह बर्बाद और मिस्मार नहीं करना है। ऐसी आला किस्म की आपने हिदायत दी कि सहाबा अगर किसी जंग के अंदर किसी काफिर औरत की लाश को देख लेते तो परेशान हो जाते थे कि ये औरत कहां से आई और इसके ऊपर हमला कैसे हो गया।